بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بنی اسرائیل کا جو ذکر آپ کے سامنے چل رہا ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 1 سے، اور اس کے کافی مضامین میں نے تقریباً آیت نمبر 40 تقریباً آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 61 تک آپ نے جو جتنی باتیں سنی ہوں گی اور جتنی باتیں آپ نے خود نے بھی قرآن کریم کے اندر پڑھی ہوں گی، یا اور دوسرے علماء کرام سے آپ لوگوں نے جتنی باتیں سنی ہوں گی، وہ تمام تر باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی تمام تر نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے اور ان تمام باتوں کو یاد دلاتے ہوئے اور اپنے احسانات کو ان لوگوں کو گنواتے ہوئے ایک بات کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا، اور وہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 62، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ خواہ جو ہے نصرانی ہوں اور خواہ وہ کسی مسلک سے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کیے، یعنی یہ 3 شرطیں بیان فرما دیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی حزن و ملال ہوگا کسی بھی طریقے سے۔ تو عزیز دوستو، کچھ لوگوں کو یہاں اشکال یہ ہوتا ہے اس آیت شریفہ کے اندر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ جو ہے عیسائی ہو، چاہے وہ صابئین میں سے ہو یعنی آگ کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے وہ مشرکین میں سے یعنی وہ
یعنی کہ بتوں کو پوجنے والا ہو، خواہ وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا اور نیک اعمال کر لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ عزیز دوستو، یہاں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا اس قرآن کریم کے اندر جتنی آیات ہم نے اب تک پڑھی ہیں، جتنی آیات ہم نے اب تک سنی ہیں، جتنے کا ترجمہ ہم نے اب تک معلوم کیا ہے، ان سب کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ ایمان اللہ پر لائے اور آخرت کے دن پر لائے، اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں پر بھی تو ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کا حق ادا کرنے والا بن جائے، اور ایمان کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہو، وہ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہو، وہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہو، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو، اپنی تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہو، اور قیامت کے دن پر بھی، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ یہ ایمان کے حقوق ہیں۔ جب ان حقوق کو ادا کرے گا، اس کے بعد وہ نیک اعمال کرے گا، اس وقت یہ اجر ہے۔ عزیز دوستو، اس پر مجھے ایک وہ حدیث یاد آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ، حدیث طویل ہے، میں آپ کے سامنے اس کو مختصر کر کے جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے کوئی صحیفہ لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ غالباً تورات کا کوئی حصہ ہوگا، یا زبور اور انجیل کا بھی ہو سکتا ہے، یا گزشتہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے کسی کتاب کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، وہ اہل کتاب میں سے کسی ایک کی کتاب میں کا کوئی حصہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور شاید کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ عمر، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر آ جائیں، ان کو بھی زندہ کر دیا جائے، اور وہ میرے زمانے میں آ جائیں یا میرے زمانے کے بعد بھی آ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو ان کے لیے بھی میری شریعت پر، میرے احکامات پر اور میرے طریقے پر چلنے کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چل گیا کہ وقت کے پیغمبر کی بات کو ماننا، وقت کے پیغمبر کی بات پر عمل کرنا، وقت کے پیغمبر کی بات کو تمام انبیاء پر ترجیح دینا، یہ عزیز دوستو، یہ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے اہم اور سب سے ضروری بات ہے۔ یہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے، جتنی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے اوپر ضروری کی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر پورا کا پورا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت اس کے اندر ہوتی ہو، تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لے اور وہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہو، عزیز دوستو، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، نہیں ہو سکتا، اور پھر سنو کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی امام کے طریقے کو اپنا لے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی عالم کے طریقے کو اپنا لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اس میں مخالفت ہوتی ہو تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی پیر کے طریقے کو اپنا لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اس میں مخالفت ہوتی ہو تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی محدث کے طریقے کو اپنا لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اس میں مخالفت ہوتی ہو تو وہ ہرگز کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی امام کی تقلید کرنے لگے اور امام کے طریقے کو اپنا دستور العمل بنا لے اور اس پر عمل کرنے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اس میں مخالفت ہوتی ہو تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب انبیاء کے طریقے کو تمام کو منسوخ کر دیا گیا تو یہ اماموں کے طریقے، محدثین کے طریقے، علماء کے طریقے، مولویوں کے طریقے، مفتیان کرام کے طریقے یہ کیسے ناسخ ہو سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اس بات پر آج عمل پیرا ہو جائیں اور آج ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ ہم قرآن کریم کی بات کو مانیں گے، اگرچہ پوری دنیا کے عالموں کی، پورے دنیا کے اماموں کی، پورے دنیا کے محدثین کی تمام کے تمام مخالفت ہو جائے تو ہو جائے۔ آؤ ہم احادیث صحیحہ کی بات مانیں گے اگرچہ ان سب کی مخالفت ہو جائے۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے پیروں کو، اپنے درویشوں کو معبود قرار دے دیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آتش پرستی کا مذہب دیکھا، یہودیوں کا دیکھا، عیسائیوں کا دیکھا، دوسرے لوگوں کا دیکھا، لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر کی عبادت نہیں کی، اپنے مولوی کی عبادت نہیں کی، اپنے عالم کی عبادت نہیں کی۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو جو ہے چھوڑ کر امام کی بات کو، مولوی کی بات کو جو ہے ترجیح دینا، یہ ان کو معبود بنا لینے کے برابر ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ آج ہم قرآن سے ہٹے، آج ہم حدیث سے ہٹے تو آج ہم دنیا کے اندر ایسے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آؤ ہم سب مل کر عہد کریں اور وعدہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور اللہ کے رسول کی مانیں گے، قرآن کی مانیں گے اور صحیح احادیث کی مانیں گے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اس سے ہٹ کر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی، اس سے ہٹ کر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی، اس سے ہٹ کر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ توفیق کا ہونا بھی ضروری اور آسان ہونا بھی ضروری اور اس کے موقع فراہم ہونا بھی ضروری۔ موقع جب تک سانس چل رہے ہیں یہ اس پر عمل کرنے کا موقع ہے۔ توفیق اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو دے دے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ فرعون کو 450 سال تک کی عمر میں 450 سال تک اس کو موقع دیا گیا
اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تقریباً 30-40 سال تک اس کو موقع دیا گیا کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن اس کو توفیق نہیں ملی اور اس کو اس پر عمل کرنا بھی آسان نہ ہو سکا۔ نمرود کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، کافی دنوں تک وہ زندہ رہا، کافی جو ہے ہدایت کے ذرائع اس کے سامنے آئے، لیکن وہ سب کو ٹھکراتا رہا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس کو موقع تو ملا، زندگی تھی تو موقع تھا، لیکن اس کو توفیق نہ ملی اور عمل کرنا بھی آسان نہ رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، بلکہ توفیق بھی ہو اور موقع بھی ہوں اور عمل کرنا آسان بھی ہو جائے۔ اور اگر کوئی میری بات زبان سے غلط نکل گئی ہو تو ہمارے دلوں سے وہ نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے معاف فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مکمل طریقے سے مسلمان بنا دے۔ کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ ایمان کے اندر مکمل طریقے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔